شداد کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ اس کے بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ شداد کے عدل و انصاف کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ جب دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے، ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک ٹکڑا زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، وہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا بولا کہ میں نے زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کے لینے میں بہت ہیلے بہانے کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمہاری لا اولادی سے برباد ہے، وہ بولے کہ ایک کی بیٹی ہے اور ایک کا بیٹا ہے۔ حکم ہوا کہ دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان دونوں کو آدھا آدھا دے دو، اور اس طرح انصاف سے ان کا فیصلہ کیا، اور اس نے اپنے تئیں دنیا میں نیک نام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح اور ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جاودانی عنایت کرے گا، اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و کرم اور مہربانی مرحمت فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا، اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے جنت کی لالچ دلاتا ہے، میں اسی دنیا میں اس جنت جیسی ایک جنت بناؤں گا۔ ملعون نے اسی وقت بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا ہے کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار میدان مستعین نشیب و فراز اس میں نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اس جگہ پر جنت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان کے قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مراورید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب بہم ساتھ آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک ٹکڑا زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ تھی مل گئی۔ اس کے بعد امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں، اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا، اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھو۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی، اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زمرد سب سے بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد العین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کی خبر دی۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا رب تیرے نے عاد سے جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ فائدہ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے، اور صفتیں اس جنت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے، اور پتیاں ان درختوں کو زمرد و سبزے سے جڑی تھیں، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے گئے تھے۔ بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر زعفران سے پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن موتی اور مونگا ڈالتے تھے۔ نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری کی تھیں۔ بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور کرسی کے سامنے 1000 خوان میں جملہ اقسام کی طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ خبر بھی ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا۔ اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درہم بھر چاندی اور سونا کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت آپ پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین یتیم کہ اس کی بیٹی کے گلوبند میں 1 درہم چاندی تھی،
ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریب نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی اور اس کی دعا قبول ہوئی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرہیز کرو مظلوم کی بددعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیوں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کی کہ مانند حور و غلامان کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر جنت کے نزدیک جا پہنچا۔ اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر جنت میں جانے لگا کہ دیکھا دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مالک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ مالک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ مالک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ مالک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی، اور وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا۔ اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک ادنا و اعلیٰ، فقیر و غریب سب برابر ہو گئے، ملک غرق ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہوئے۔ اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔